کیا قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے مکمل رہبری کے چراغ، ہدایت کے چراغ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم، تاجر، کاشتکار، وکیل، ڈاکٹر، مولوی صاحب، عالم، حافظ، مالدار، غریب، مرد، عورت، جو اپنی زندگی کی نیا کو کنارے لگانا چاہے، جو اپنی زندگی کی نیا کی اصلی قیمت وصول کرنا چاہے، کہ اپنے آپ کو ان کے نمونے کو اپنے سامنے رکھو کہ کیا بات، ان کے کوئی 4 پیر تھے، 6 ہاتھ تھے کہ نہیں، جسم کے اعتبار سے ان کے بھی وہی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، 1 زبان۔ صحابہ میں بھی بات کیا تھی کہ ان کو پہلے دن کا پہلا سبق یہ پڑھایا تھا کہ یہ جو تمہارے پاس جان ہے، جو بہت سارے سانسوں کا مجموعہ اور بہت سارے دنوں، راتوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں کا مجموعہ، جس کو زندگی کہتے ہیں، کوڑی سے لے کے کروڑوں کھربوں قدموں تک، اور اشارے سے لے کر کے کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش تک، جو تمہارے پاس یہ 3 طاقتیں ہیں، پہلا سبق یہ ہے کہ یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت ایک آنکھ کی روشنی، لوگ شکایتیں کرتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، علاج کراتے ہیں، روشنی کم ہو گئی، مایوپیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا کیا کہتے ہیں، کیٹریکس ہے۔ کہ سر سے لے کر پیر تک کے جتنے اعضاء اور لقمہ ایک دانے سے لے کر کے جو کچھ تمہارے پاس ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ کہ نعمت کے ساتھ یہ امانت بھی ہے، تمہاری اپنی ملک نہیں ہے۔ نعمت کے لیے جو اس کا قانون ہے شکر گزاری، کسے باشد کہ جو شکر گزاری کے ساتھ نعمت آگا۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات میں حضرت داؤد علیہ السلام کو کیسی اللہ نے بادشاہت دی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت دی تھی، لیکن شاکرانہ مزاج، شکر گزاری کی زندگی، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا رہے ہیں، شکر گزار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، لیکن ہر وقت کہیں یہ لیبلونی اشکر مکفر کہ یہ اللہ کی طرف سے کہ میں ان نعمتوں میں شکر گزاری کے ساتھ رہتا ہوں یا ناقدری، ہر وقت ڈرے ہوئے، ہر وقت فکر مند کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ، ہدایت کے چراغ، اللہ کی رضا کے پروانے، جن کو دنیا ہی میں ملے اور راستہ سب کے لیے کھلا چھوڑ دیا اللہ نے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کی چال چلے، جنہوں نے اپنی جان مال اور صلاحیتوں کا وہ نظام بنایا، ایک ہی وقت میں بندے ہیں تو بندگی کو کیسی بندگی کی، اسی سانس نبی کے امتی ہیں، نبی کے غم کو اپنا غم کیسا بنایا، نبی کی سوچ کو اپنی سوچ کیسی بنائی، منشأ الہی اور منشأ نبوت کو کیسا پہچانتے ہیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، ایک صحابی کا مکان اور صحابہ کے مکان سے ذرا ممتاز تھا،
آپ نے ٹھہر کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ یہ فلانے کا ہے۔ خاموش ہے، آپ آگے بڑھ گئے، واپس تشریف لائے۔ وہ صحابی آئے مسجد میں، السلام علیکم یا رسول اللہ، کوئی جواب نہیں، شاید نہ سنا ہو۔ پھر آپ نے رخ پھیر لیا، سامنے سے آ کے، بائیں سے آ کے، پیچھے سے آ کے سلام، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے جواب دینے کو ضروری قرار دیتے ہوں، آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ عجیب بات تھی، جیسے ہمارے دو پیسے، معمولی سا کوئی سامان ہاتھ سے نکل جائے اور صبح سے شام تک اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، آج تو میرے 5 روپے، آج تو میرے 10 روپے، آج تو میرا فلانا، آج تو میرا پیٹرول، آج تو میں، وہاں سرمایہ ہی اس کو سمجھتے تھے۔ دنیا کہتی نا سرمایہ سرمایہ سرمایہ، جس کو دنیا سرمایہ کہتی ہے وہ تو سرمایہ کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے، بلکہ لفظ سرمایہ کی توہین ہے، لفظ سرمایہ کی توہین ہے۔ ان ٹھیکروں، چتھڑوں، لتھڑوں، زمینوں کے ٹکڑوں، سونے چاندی کے ٹھیکروں کو سرمایہ کہنا، یہ اس کی توہین ہے۔ سرمایہ ایمان ہے، سرمایہ تقویٰ ہے، سرمایہ توکل ہے، سرمایہ صبر و شکر ہے، سرمایہ عبدیت و عبودیت ہے، سرمایہ تواضع و انکسار ہے، سرمایہ ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کے کام آنا۔ اسی لیے جو ہمارے یہ فضائل ہیں نا، یہ یوں نہیں ہے۔ فضائل اعمال، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں ہیں۔ ایک صحابی آئے، دیکھا کہ چہرہ بہت اداس، مرجھایا ہوا۔ بھائی کیا بات ہے، بہت ہی غمگین معلوم ہو رہے ہو اور بہت ہی اداس۔ جی حضرت، ایک آدمی کا مجھ پر قرضہ ہے اور میرے پاس قرضے کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اچھا، اچھی بات ہے، وہ آئیں گے، ہم بات کریں گے، اچھی بات ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ تو یہ صحابی یوں سمجھے کہ جب حضرت وہ مسجد میں جب وہ آئیں گے قرض خواہ، اور یہ تو اعتکاف میں تو اس سے بات کریں گے، میرے لیے کچھ مہلت، کچھ سہولت۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتی اٹھائی اور چلنا شروع۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت کو یاد نہیں رہا کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان قبر والوں سے میں نے سنا ہے جو کسی کی ضرورت میں چلتا ہے، میری مسجد کے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ جن کے یہ جذبات ہوں وہ کسی کا گھر لوٹیں گے، وہ کسی سے زبردستی دستخط کروا کے مکان اپنے نام کروائیں گے، وہ بیواؤں کو اس طرح ستائیں گے جس طرح دنیا ستاتی ہے۔ خدا کرے ہم نبی کا دامن تھامیں، نبی کی راہ چلیں، نبی کا دین سیکھیں اور اس پر مر مٹیں۔ یہ اوج موج، یہ عیش و عیاشیاں، یہ دولتوں کی فراوانی اور دولت کا نشہ، کہ خدا کرے آنکھ کھلے، خدا کرے آنکھ کھلے۔ یہ فضائل اعمال و فضائل صدقات اسی لیے کہتے ہیں اجتماعی طور پر بھی تعلیم اور گھروں میں بھی تعلیم اور تنہائیوں میں اس کا مطالعہ کرو، انداز ہوگا۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں امرتسر میں تھے، آتے جاتے تھے وہاں حضرت کے پاس،
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام الحسن، اور یہ حضرات تعلیم کر رہے تھے۔ مفتی صاحب تعلیم میں بیٹھ گئے، ایک ساتھی آیا اور ان سے کہا کہ آپ کو مولانا یوسف صاحب کی جو تعلیم کا حلقہ ہے وہ مشکات شریف کے 8 باب، مشکات شریف کے 8 باب کی تعلیم ہو رہی تھی، جو بعد میں ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک جگہ جمع کرا کے اس پر اعراب لگوائے اور پھر اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اس کی تعلیم ہو رہی تھی اور وہ علماء کے لیے تھی۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ساتھی وہاں لے گئے کہ آپ اس حلقے میں۔ جب حلقہ ختم ہوا تو حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج سمجھ میں آیا اس تعلیم کا مقصود کیا ہے، کہ صرف روایتیں پڑھ لینا، روایتیں یاد کر لینا۔ میں تو آج کی تعلیم کے حلقے سے یوں سمجھا کہ یہ کتاب الایمان، یہ کتاب العلم، یہ کتاب الرقاق اور یہ کتاب الفتن، 8 باب ہیں اس کے، اللہ کے راستے کی محنت و مجاہدہ، کہ وہ صرف روایتوں سے گزر جانا، روایتیں یاد کر لینا، بیانوں میں بیان کر دینا۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ جس روایت سے گزرے جو سنے، یہ روایت میرے اندر کتنی ہے، یہ ایمان میرے اندر کتنا ہے، اس علم کی قدر اور یہ علم میں کتنا لے رہا ہوں، کتنا سیکھ رہا ہوں۔ اس لیے ایسے ایسے واقعات، لیکن جب نشہ ہوتا ہے نا، کسی کو خاندانی نشہ، کسی پر کسی عہدے کا نشہ، کسی کو دولت کا نشہ، کسی نشے بہت ہوتے ہیں، اور اس نشے میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا۔ بڑے باپ کے بیٹے تھے، اکلوتے تھے، اور کیا جائیدادیں، کیا جاگیریں، کیا دولتیں میراث میں۔ باپ تو مر گیا، اب وہ سارے کے تنہا مالک ہیں۔ عیش و عشرت، شاید کوئی گناہ چھوڑا ہو، جان سے متعلق، مال سے متعلق، خواہشات سے متعلق، سوچ بچار سے متعلق، لیکن اللہ اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ کیا ماں باپ کو اولاد سے پیار ہوگا جو اللہ کو اپنے بندوں بندیوں سے پیار ہے؟ کہ میرا بندہ کس راہ جا رہا ہے، یہ کیوں اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے؟ جیتے جی اپنے نام،